السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی کے تمام تر کلمات
اللہ جل سبحانہ و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ انگن بے شمار لاتعداد درود و سلام آقا تاجدار ختم الرسل شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ دین کرام پر کہ جن کی انتھک محنتوں کی وجہ سے یہ دین حنیف ہم تک پہنچا ہے۔ وہ جہاں جہاں بھی لیٹے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے باغ بنا دے۔ اللہ ہمیں بھی منہج صحابہ کرام کو سمجھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ حکم دیا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا، کہ اللہ کی مغفرت اور بخشش کی طرف جلدی کرو، لب کو دھوڑو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس کی جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان ان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، اللہ نے وہ متقین کے لیے تیار کی ہے۔ اگر ہم اسے تھوڑا سا دنیاوی اعتبار سے سمجھ لیں تو بات شاید زیادہ واضح ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی اپنے محبوب کے پاس جائے یا کوئی بندہ کسی کے کام سے خوش ہو تو وہ اس کو بطور انعام کوئی نہ کوئی تحفہ دیتا ہے، اور یہ تحفہ ہر دینے والا اپنی استطاعت کے مطابق دیتا ہے۔ جتنی کسی کی طاقت ہو، کوئی 1000، کوئی 2000، اگر کوئی بادشاہ ہے لاکھوں میں کوئی زیادہ خوش ہو جائے کروڑوں کی کوئی چیز، یعنی دنیا کے اعتبار سے جو کسی سے خوش ہو جائے وہ بطور انعام اسے تحفہ دیتا ہے، اور یہ بندے کا اکرام ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس بندے سے رب کائنات خوش ہو گئے اور اس نے اپنے اوپر اللہ کو خوش کر لیا تو اللہ اس کو بھی تحفے کے طور پر جنت دیں گے، اور وہ جنت کیسی ہوگی؟ آج ہم نے اسی جنت کے متعلق چند ایک گزارشات سنی اور سنانی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے متقین بندوں کو تحفے کے طور پر دینی ہے، وہ جنت ہوگی کیسی؟ بندہ اپنی ساری زندگی کی خواہشات ان کو قربان کر دے اللہ کے لیے، ان کی قربانی دینے کے بعد جو اللہ تحفہ دے گا وہ ہوگا کیسا؟ اگر بندے کو پتہ ہو نا کہ میری اس مشقت کے بعد مجھے یہ آسانی ملے گی، بندے کو وہ مشقت، وہ محنت کرنا آسان ہو جاتی ہے۔
وہ تکلیف ہلکی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ بندے کو آئندہ اس کا رزلٹ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں یا اس کے نتیجے میں مجھے وہ چیز ملے گی۔ تو آئیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ جنت کیسی ہوگی؟ فرمایا یؤتی باشد الناس بؤسا فی الدنیا، قیامت کے دن نا اللہ کے پاس ایک ایسے بندے کو لایا جائے گا جو دنیا کی زندگی میں بڑا ہی تنگ دست، مصیبتوں کا مارا ہوا، قدم قدم پہ ٹھوکریں کھانے والا، ہر دکھ تکلیف نے اس کے گھر میں بسیرا کیا ہوا تھا، ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں گزرا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ اس بندے نے کبھی سکھ نام کی چیز کوئی دیکھی ہی نہیں تھی۔ فرمایا یؤتی باشد الناس بؤسا فی الدنیا من اہل الجنۃ فیصبغ صبغۃ فی الجنہ، اللہ فرشتوں کو کہیں گے فرشتوں میرے اس بندے کو ذرا پکڑ کے لاؤ، لایا جائے گا، حکم ہوگا فیصبغ صبغۃ، اسے ذرا جنت کا ایک غوطہ دلوا کے جنت کے اندر ایک پھیرا لگوا کے باہر لے کے آؤ۔ فرشتے پکڑیں گے، جنت کے اندر ایک چکر لگوائیں گے، باہر لے آئیں گے۔ فرمایا فیقال لہ یا ابن آدم، اللہ اس بندے سے پھر پوچھیں گے او آدم کے بیٹے بتا تو صحیح، حل رأیت بؤسا قط، کیا اس سے پہلے تو نے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہے یا نہیں؟ یقین مانیے کیسا وہ منظر ہوگا، وہ کیسی اللہ نے جنت تیار کی ہوگی۔ زندگی دکھوں میں گزر گئی، صرف ایک دیدار، ایک چکر، صرف ایک نظر دیکھنا۔ اللہ پوچھ رہے اے میرے بندے یا ابن آدم حل رأیت بؤسا قط، اس سے پہلے تو نے کبھی کوئی دکھ تکلیف دیکھا ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ جواب دے گا لا واللہ یا ربی، لا واللہ یا ربی، اے میرے اللہ تو میرا رب ہے، مجھے تیری قسم آج سے پہلے میں نے کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے، آج سے پہلے مجھے احساس ہی نہیں کہ میری زندگی میں کبھی تکلیف آئی بھی تھی یا نہیں۔ اتنا بڑا انعام، جو اتنی بڑی یہ تحفہ اللہ اتنا بڑا آپ کو دیں گے، اگر اپنی بندہ خواہشات کو قربان کر دے۔ یہ جنت یہ تو صرف اس کا ایک غوطہ ہے نا، بلکہ مجھے یاد آیا آپ نے نام سنا ہوگا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، استاذ المحدثین ہیں، بڑے بڑے محدثین کے استاذ ہیں، امام بخاری جیسے محدث بھی ان کے شاگرد ہیں۔ ایک وقت آیا تھا جب ان کے دور میں نا خلق قرآن کا وہ مسئلہ اٹھا، لوگوں نے کہا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، انہوں نے کہا صرف ایک ہی روئے زمین پہ ایسا شخص تھا جو یہ کہتا تھا کہ لوگوں قرآن اللہ کی مخلوق نہیں کلام ہے۔ خیر ان کو قید کیا گیا، ان کو پھر مارے پڑی، اتنا شد و کوب کیا گیا، قید کے اندر ڈال دیا گیا، زنجیروں سے باندھا گیا، بیڑیاں پہنا دی گئی، روزانہ کوڑوں پہ کوڑے برسائے جاتے۔ ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ جو کوڑے میرے باپ کی پیٹھ پہ برسائے گئے، اگر یہ ببرے ہوئے ہاتھی کے اوپر بھی برسائے جاتے وہ ہاتھی بھی دم توڑ دیتا۔ اتنی تکلیفیں دی گئی، اور ایک دو دن کے لیے نہیں بلکہ 3 بادشاہوں کی دور خلافت کے دوران یہ جہل میں رہے، یہی ظلم ہوتا رہا، یہی تکلیف کو برداشت کرتے رہے، کرتے کرتے ایک دن وہ بھی آیا، جب باہر آئے نا تو ایک بندے نے سوال کر لیا، ایک بندے نے پوچھ لیا، اور کیا کہا متر راحت یا امام، او امام صاحب بتاؤ تو صحیح راحت کب ملے گی؟ اتنی تکلیفیں دی گئی، اتنا شد و کوب کیا گیا، تجھے اتنا مارا گیا، مر راحت یا امام،
او امام صاحب بتاؤ تو صحیح، خوشی کب ملے گی، راحت سکون کب محسوس ہوگا؟ امام صاحب نے جو جملہ کہا تھا دل کے اوپر لکھ کے لے جاؤ، اگر اس ایک جملے کو بندہ سمجھ لے اللہ کی قسم زندگی بدل سکتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اتنی تکلیفیں آنے کے بعد پھر بھی راحت ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا آذا اول قدمی فی الجنہ، جب میرا پہلا قدم جنت میں پڑے گا ساری تکلیفیں بھول جائیں گی، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ جنت کیسی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تکلیفیں جھیلنے کے بعد بھی ایک ہی جملہ کہا، فرمایا آذا اول قدمی فی الجنہ، جب میرا پہلا قدم جنت میں پڑے گا یہ تکلیفیں، یہ مارے، یہ قید کی مشقتیں بھول جائیں گی۔ اگر اللہ نے جنت دے دی، اگر جنت نہ ملی، دنیا کی زندگی جتنی بھی آسائشوں میں گزر گئی، پھر وہ ساری کی ساری صرف جہنم کا ایک غوطہ بھلا کے رکھ دے گی۔ یہ جنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ جنت جب جنتی جنت میں جائیں گے نا، اور اس سے بھی پہلے صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے، فرمایا اعددت لی لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کہ لوگوں جو اللہ نے جنت اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے نا، وہ ہے کیسی؟ ما لا عین رأت، کبھی کسی آنکھ نے ویسی چیز دیکھی ہی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کانوں نے ایسا تذکرہ سنا ہی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور دیکھنا سننا تو بڑی دور کی بات ہے، فرمایا کسی بشر کے دل میں کھٹکا بھی نہیں پیدا ہو سکتا، خیال اور گمان بھی نہیں آ سکتا کہ ایسی چیز بھی کسی نے تیار کی ہوگی۔ اللہ نے ایسی جنت اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ اور جنت جب بندہ اس میں جائے گا نا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ اذا دخل اہل الجنت الجنت ینادی منادین، جنت والے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے نا، جنت میں چلے جائیں گے، تو پھر ینادی منادین، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جنت بندوں کو مل گئی، جنت میں چلے گئے، وہ جنت جو اللہ نے متقین کے لیے تیار کی۔ ایک بندہ کھڑا ہوگا، منادی کرنے والا اعلان کرے گا، کیا کہے گا؟ او جنتیو سن لو، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، او جنتیو آج کے بعد موت آئے گی نہیں، یہ جنت جس جیسی نعمت ہے ہی نہیں، اس ڈر کو، خوف کو بھی اپنے دل سے نکال دو۔ دنیا میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی نعمت ملی، بندے کو ڈر ہوتا، خوف ہوتا تھا کہ چند دن کے بعد شاید یہ نعمت مجھ سے چھن جائے، اللہ دنیا کی بادشاہت دے دے۔ بندے کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے، ڈر اور خوف طاری رہتا ہے کہ 5 سالوں کے لیے کرسی ملی ہے، ایک وقت آئے گا چھن جائے گی، یا یہ خوف ہر وقت رہتا ہے وہاں گھر سے نکلو، وہاں پہ پہنچو، موت آئے سب کچھ ختم، جس کے لیے دن رات انتھک محنت کی ہے، دن رات ایک کر دیے، وہ نعمت ملی، رزلٹ آیا، بندہ دنیا سے چلا گیا، یہ خوف ساتھ ساتھ ہے، موت کی تلوار ہر ایک کے سر پہ لٹک رہی۔ لیکن کیا وہ منظر ہوگا، ان بندوں کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جب وہ جنت بھی ملے اور ساتھ یہ اعلان بھی ہو، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، او جنتیوں خوش ہو جاؤ، یہ اللہ نے تمہیں جنت دی ہے، اور ساتھ یہ ایک انعام اور بھی کیا ہے کہ آج کے بعد اس جنت میں ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ موت کے ڈر کو نکال دو دلوں سے، چھٹک دو اس خیال کو ہی، موت آئے گی نہیں۔ ایسی جنت اللہ نے تیار کی ہے، جو ایک مرتبہ جنت میں چلا گیا پھر کبھی اسے موت نہیں آ سکے گی۔ دوسرا اعلان ہوگا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُوا فَلَا تَسْقِمُوا أَبَدًا، بندہ اللہ کی نعمتیں سامنے پڑی ہو، بندہ ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، کیوں؟ ایسا نہ ہو مجھے یہ بیماری ہے، بیماری بڑھ جائے، نعمت اللہ کی ہے، حلال بھی ہے، کھانے کو دل بھی چاہتا ہے، اس وجہ سے بندہ کھاتا نہیں، صحت خراب ہو جائے گی۔ اللہ نے آج وہ مسئلہ بھی حل کر دیا،
فرمایا خوش ہو جاؤ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا، وہ آج کے بعد کبھی بیمار ہوگے ہی نہیں، جو دل میں آئے کھاتے رہو۔ اللہ نے اتنی نعمتیں تمہارے لیے تیار کر دی، جس نعمت کو دل کرتا ہے کھاؤ پیو، جو دل میں آئے کرتے رہو۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقِمُوا أَبَدًا، آج کے بعد بیماری ہے ہی نہیں، بیماری کو اللہ نے ویسے ختم کر دیا۔ یہ شوگر ہے، یہ فلاں ہے، یہ بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، اس سے کوئی خطرہ ہی نہیں، جس نعمت کو دل چاہے کھاتے رہو۔ لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے پیچھے جذبات کو قربان کرنا پڑے گا، پیچھے والی زندگی میں اپنے من کو مارنا پڑے گا، اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ڈھالنا پڑے گا۔ پھر یہ اعلان ہوگا بندے کی، جیسے جیسے وہ اعلان کرنے والا اعلانات کرتا چلا جائے گا، بندے کی خوشیوں کے اندر اضافے ہوتے چلے جائیں گے۔ پہلا اعلان ہوگا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، موت نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقِمُوا أَبَدًا، اب اللہ نے بیماری کو ختم کر دیا، ہمیشہ تندرست بندہ رہے گا۔ اور تیسرا اعلان ہوگا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، او جنتیوں، جنت میں آنے والوں، آج سے اللہ نے بڑھاپا بھی ختم کر دیا۔ بندے کو یہ ڈر ہوتا ہے نا اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ کر لو، اور میں بوڑھا ہو گیا، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ میں بوڑھا ہو گیا، میری اولاد کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ اپنی جوانی میں اولاد کا مستقبل اس کو سیکیور کر لو، محفوظ بنا لو، یہ نہ ہو بعد میں محنت نہ ہو، میرا مستقبل کیا ہوگا؟ اس کے لیے پھر جوانی میں بندہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، بندہ نہ حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، بندہ بس ہر وقت یہی ایک خیال ہے بڑھاپے میں کیا ہوگا۔ اللہ نے یہ آپ سے جو ایک فکر تھی وہ بھی ختم کر دی۔ فرمایا او میں جنتیوں وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، آج کے بعد بڑھاپا ہے ہی نہیں، جنت میں ہمیشہ جوان رہو گے۔ چوتھا اعلان کرنے والا اعلان کرے گا وَإِنَّ لَكُمْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، او اللہ نے یہ جو تمہیں نعمتیں دی ہیں نا، فرمایا یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہیں، انہیں کوئی چھین نہیں سکتا۔ کتنی بڑی، جب یہ چار اعلان کیے جائیں گے بندے کو کتنی خوشی ہوگی۔ اگر دنیا کی زندگی میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ نعمت تیری ہے، ساری زندگی تیری ہی ہے، بندہ کہتا ہے کہ یہ ساری زندگی میری، یہ خوف اگر ختم ہو جائے، اور وہاں کی نعمتیں تو ختم بھی نہیں ہوں گی۔ دنیا میں کتنی بڑی سے بڑی چیز آپ لے کے آ جائیں، اللہ کی نعمت ایک وقت آئے گا، ہر عروج کو زوال ضرور ہے، دنیا کا ایک دستور ہے، لیکن جنت میں اللہ نے جو بھی تیار کیا کبھی اسے زوال نہیں ہوگا۔ اور یہی یہ چار اعلانات کیے جائیں گے، جنتیوں کی خوشیاں دوبالی ہو جائیں گی۔ اگر اس کو آپ صرف دنیا کے اعتبار سے سمجھے نا، کہ دنیا کے اعتبار سے بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا اپنا گھر ہو، میرا اپنا گھر ہونا چاہیے جس کا مالک میں ہوں، اس میں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، تو قرآن کہتا ہے اللہ یہ حسرت بھی وہاں پہ جنتیوں کی پوری کرے گا، یہ حسرت رہنے نہیں دے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ تجری من تحتہا الانہار، اللہ ایک منزل کے اوپر دوسری غرف مبنیہ، اللہ تمہیں گھر بھی دے گا، اللہ تمہیں محلات بھی دے گا۔ جنت کے اندر ایسے محلات ہوں گے، کیسے؟ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، کسی جگہ سے دودھ کی نہر، کسی جگہ سے شہد کی نہر، کسی جگہ سے میٹھے پانی کی نہر اور میٹھی شرابوں کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، یہاں پر بندے نے کوئی نہر کھدوانی ہو نا، بندہ پہلے اس کی منتیں کرتا ہے، یار تو یہ تیری زمین سے گزرے گی، اتنی جگہ دے دے۔ کبھی بندہ اس کو کہتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا
اگر بندے کا دل کرے گا نا وہ نہر میرے گھر سے گزرے، بندہ اشارہ کرے گا، اللہ نہروں کو اشاروں پہ چلا دے گا، بندے کے تابع کر دے گا، جس طرف بندہ اشارہ کرے گا نہریں بنتی چلی جائیں گی۔ وہ بندہ کہے وہ شہد کی نہر میرے گھر سے گزرے، گھر سے گزرنا شروع ہو جائے گی، دودھ کی نہر آ جائے، دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے یہ اللہ محلات بھی دے گا، یہ اس بندے کو اختیار بھی دے گا، تجری من تحتها الانہار، اللہ نے ان کے گھروں کے نیچے سے یہ نہریں چلائی ہیں اور یہ گھر بھی دیے۔ اور صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے، یہ گھر ہوں گے کیسے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اہل الجنت یتراؤون اہل الغرف من فوقہم کما یتراؤون الکوکب الدریہ، اتنے بلند بلند وہ محلات ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ رات کو بیٹھے نا، اوپر نظر اٹھائے آسمان کے وہ ایک کنارے کے اوپر، اسے ایک بہت روشن ستارہ چمکتا ہوا نظر آئے، ایسے اللہ نے محلات جنت میں بنائے ہیں، اتنے بلند بلند۔ اور آپ محلات کی تو بات کیا کریں، بلکہ صرف ان محلات کے اندر جو خیمے اللہ نے لگائے ہیں، وہ خیموں کا ہی تذکرہ نبی علیہ السلام نے کرتے ہوئے فرمایا لوگو ان فی الجنت خیمۃ من لؤلؤ مجوفۃ، کہ لوگو ارضھا 60 میلا، اللہ نے ان بڑے بڑے محلات میں جو خیمے لگائے ہیں نا موتیوں کے بنا کے، فرمایا من لؤلؤۃ مجوفہ، اللہ نے موتی کو اس کے درمیان سے کرید کرید کے، ایک موتی کا خیمہ ہوگا کتنا بڑا، دنیا کا موتی نہیں کہ جس کی نظر تھوڑی سی کمزور ہو جائے اس میں سے دھاگا بھی نہیں گزرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ارضھا 60 میلا، 60 میل اس کی چوڑائی ہوگی، ایک خیمہ اس جو اللہ تمہیں محل دے گا اس میں اتنا بڑا ہوگا، اور ایک موتی کا دوسرا جوڑ بھی اس میں نہیں ہوگا۔ اتنے بڑے بڑے خیمے اللہ نے لگا کے دیے ہیں جنتیوں کو کہ لو یہ میری نعمتیں، یہ میں نے تمہیں دی ہے، یہ محل تیرا، اس میں خیمے لگے تیرے۔ اور یہ خیمے ہوں گے کیسے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، المستدرک حاکم کی روایت ہے، فرمایا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، اگر بندہ اس کے اندر بیٹھ کے دیکھے گا باہر والا منظر نظر آئے گا، باہر بیٹھ کے دیکھے اندر والا منظر نظر آئے گا۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ دیواریں آ جائے باہر والے منظر سے، بندہ وہ بالکل آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، بندہ وہ دیکھنے سے قاصر رہے، نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں بیٹھ کے باہر دیکھنا چاہے نظر آئیں گے، باہر بیٹھ کے اندر دیکھنا چاہیں نظر آئیں گے۔ اللہ نے ایسے یہ محلات تمہارے لیے تیار کیے ہیں، لیکن اس سے پہلے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کے لیے سے بخشش مانگا کرو، اپنے رب سے بخشش مانگنے کی طرف لپکو، دوڑو، جلدی کرو، محنت کر دو، زندگی کھپا دو رب سے بخشش مانگنے کے لیے۔ اگر رب نے معاف کر دیا تو پھر یہ سارے انعامات تیرے لیے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک خیمہ، اور یہ اس طرح ایک کے اوپر دوسرے، جس طرح بندے کے اعمال میں فرق ہوگا، جتنا کوئی زیادہ نیک ہوگا اتنا اونچا خیمہ، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، اس طرح یہ بندے نیچے بیٹھ کے دیکھیں گے۔ اب اللہ نے جنت بھی دی، اس میں اعلان بھی ہوئے موت بھی نہیں، صحت ہمیشہ رہے گی، بڑھاپا بھی نہیں، اور کبھی بھی یہ نعمتیں چھننے والی نہیں ہے۔ اگلا بندے کا خیال یہ ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے سمجھ لے، اور کہ اب تو بیوی بھی ہونی چاہیے، اللہ نے ایک فطرت میں رکھا ہے نا، اللہ نے یہ مسئلہ بھی وہاں پہ چھوڑا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے حور مقصورات فی الخیام، اللہ نے تمہارے لیے گورے رنگ والی، موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ان محلات کے اندر پیدا کی ہے۔ کیسے ہے؟ قرآن کہتا ہے عرباً اترابا، جو شیزائیں ہوں گی، جو بالکل کمواری ہوں گی شیزاؤں کی طرح، وہ اللہ نے ایسے حوریں۔ اور صحیح مسلم کے اندر آتا ہے آج صرف حسن کے لیے، حسن پرستی کے اندر کتنے کتنے قتل ہو جاتے ہیں، اور لوگ کیا کچھ نہیں کر جاتے، صرف اس لیے کہ فلاں خوبصورت ہے وہ ایسے ہونا چاہیے، صرف حسن کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے۔ دنیا کے آدھے فساد
اور فتنوں کی جڑ یہ حسن ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر بندہ اپنے دل کے اوپر تھوڑا سا جبر کر لے نا، اپنی خواہشات کو شریعت کے مطابق ڈھال دے، اپنی خواہشات کو نبی علیہ السلام کے بتائے طریقوں کے مطابق گزارنا شروع کر دے اور خواہشات کو پورے کرنے کے لیے وہ طریقے اختیار کر لے جو نبی علیہ السلام نے بتلائے ہیں، تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ انہیں حوریں دے گا۔ حوریں کیسی ہوں گی؟ آئیں ذرا سے مسلم کی حدیث کو دیکھیے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگو لو ان امرأت اہل الجنت اطلعت الی الارض، او اگر یہ جنت کی ایک حور اتنی خوبصورت ہوگی، اتنی خوبصورت ہوگی، اگر دنیا سے سورج بے نور ہو جائے، چاند ختم ہو جائے، ستارے جھڑ جائیں، یہ لائٹیں ختم ہو جائیں، یہ سارے کے ساری لائٹوں کے جتنے بھی نظام ہیں سارے ختم ہو جائیں، گھٹا ڈوب اندھیرا چھا جائے، فرمایا اگر ایک مرتبہ یہ جنت کی حور دنیا میں جھانک دے، فرمایا اطلعت الی اہل الارض لاضاءت بین المشرق والمغرب، نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف ایک مرتبہ اللہ جنت کے پردے ہٹا کے اس حور کو کہے کہ نیچے جھانک دے، یہ ایک مرتبہ جھانکے، پوری دنیا مشرق اور مغرب کو صرف ایک مرتبہ جھانکنا اس کا روشن کر کے رکھ دے گا۔ اتنا حسن اللہ نے تیری جنت کی حور میں رکھا ہے، جو اللہ اس جنتی کو دے گا جس نے اپنے ایمان کو حسن کے لیے ضائع نہیں کیا، چوکوں چراہوں میں کھڑا ہو کے لوگوں کی عزتوں کو تار تار نہیں کیا، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی کو گزارا ہے، اگر ضرورت ہے تو جائز طریقے سے نکاح کیا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق حیا سے آنکھوں کو جھکا کے رکھا، آج اللہ نے یہ صلہ دیا ہے جنت کے اندر، ایسی حوریں جو اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت کہ اگر دنیا میں جھانک دے اللہ دنیا کو روشن کر کے رکھ دے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ 70 جوڑے پہنائے جائیں گے، ریشم کے 70 جوڑے، پھر بھی ان کی پنڈلی کا جو گودا وہ نظر آ رہا ہوگا، اتنی خوبصورت، اگر پانی پیئے اتنی صاف اور شفاف وہ بھی نظر آئے گا۔ حضرات اتنی خوبصورت حوریں ملے گی کسے؟ ایسے ہی بندہ دنیا میں جو دل میں آیا کرتا رہے، دنیا میں اپنی خواہشات کو جیسے چاہا پورا کرتا رہا، اور خواہش بھی یہ ہو کہ حوریں ملیں گی؟ نہیں، اس کے لیے حیادار بننا پڑتا ہے، آنکھوں میں حیا کو پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اگر بندہ دنیا میں حیادار بن گیا تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حوریں بھی اللہ سے کہتی ہے کہ یا اللہ فلاں جو تیرا بندہ ہے نا اسے میرے نصیب میں لکھ دے۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن میرے بھائیوں اس سے پہلے چند دن کی یہ جو زندگی ہے اس میں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، جذبات کو شریعت کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے۔ اللہ نے بیوی بھی دی، جنت بھی دی، جنت میں نعمتیں بھی دی، گھر بھی دیا۔ اگلی بندے کی دنیاوی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے گھر کے اندر نوکر چاکر ہو، میرے گھر کے اندر ملازم ہو۔ اللہ نے یہ بھی وہاں پہ آپ کی حسرت کو رہنے نہیں دیا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ادنی اہل الجنت منزلۃ، کہ لوگو ان ادنی اہل الجنت منزلہ، جو سب سے کم درجے والا جنتی ہوگا نا، سب سے اینڈ پہ جب اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد یہ جنت میں جائے گا، اسے اللہ کتنے غلام دیں گے؟ فرمایا 1000 غلام اللہ اسے عطا کریں گے۔ اور وہ غلام ہوں گے کیسے؟ قرآن کہتا ہے کہ لوگو آپ سورۃ دہر کو پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن کہتا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھاگتے پھریں گے آپ کی خدمت کے لیے، جب بھی تو دیکھے گا یوں ہی محسوس ہوگا جیسے بکھرے ہوئے موتی ہے، جس طرح موتی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ریشم کے لباس پہنائے ہوں گے، چاندی کے کنگن پہنے ہوئے ہوں گے، بالکل آراستہ خوبصورت یہ بچے آپ کی خدمت کے لیے۔ اور اس حدیث کے الفاظ ہے اگر بندہ کھانے کے لیے آواز دے گا نا کہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، ان کو آواز دے، یہ 1000 غلام ہاتھوں میں تھال لیے، ٹریز لیے، وہ ٹرے لے کر کے ان میں کھانے، یہ 1000 کے قریب یہ 1000 غلام آ کر کے آئے گا، پیش کرے گا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کھانا کیسا ہوگا؟
فرمایا مختلفاً الوانہ و طعمہ، کہ نہ ایک کھانے کے ساتھ دوسرے کا ذائقہ ملے گا اور نہ ہی رنگ ملے گا۔ اتنی نعمتیں اللہ دے گا، سب کچھ جنت میں ملے گا۔ اگر ابھی بھی ہم جنت کی خواہش نہ رکھیں دنیا کی عارضی نعمتوں کے لیے، وہ بھی پتہ نہیں ملیں گی یا نہیں، اگر اب بھی ہم اس کے لیے تیاری نہ کریں، اتنا کچھ اللہ نے ہمارے لیے تیار کیا، پھر ہماری ہی بد نصیبی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ میرے صحابہ، جنت خوبصورت بڑی ہے، لیکن اس کا جو راستہ ہے نا وہ راستہ بڑا خاردار ہے، وہ راستہ جھاڑیوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ وہ خاردار جھاڑیاں کون سی ہیں؟ یہی تو ہیں دل کے اندر اٹھنے والے جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے، دل کے اندر اٹھنے والے احساسات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی جتنے بھی جذبات ہیں ان کو دین کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے، اپنی سوچ اور فکر کو دنیاوی لیول سے اٹھا کے شریعت کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے، اپنا رہن سہن شریعت کے مطابق بنانا پڑتا ہے، لباس ہو یا جوتا ہو، سر ہو یا کوئی آپ کے شب و روز ہو، اٹھن بیٹھن ہو، آپ کا جو بھی ہو، شادی کے معاملات ہو یا غمی کے معاملات ہو، سارے ایک معاملے کو شریعت کے مطابق زندگی میں بنانا پڑتا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد، ان ساری قربانیوں کے بعد پھر اگر بندے کو ملتی ہے تو وہ پیاری جنت ملتی ہے، اور جنت کا ایک ہوتا سب کچھ بھلا کے رکھ دے گا۔ حضرات آئیں، یہ تو جنت کی نعمتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح دنیا میں یہ بازار لگتے ہیں نا، دنیا کے اندر یہ جمعہ بازار، یہ بدھ بازار، یہ اتوار بازار، جنت میں بھی ایک بازار لگے گا۔ ایک دن سارے جنتی باہر آئیں گے ایک دوسرے کو ملنے کے لیے، ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے۔ اس حدیث کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، وہ حور کتنی حسن والی تھی۔ یہ بندہ جو دنیا کے اندر لوگ اس کو پاس بٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، سیاہ رنگ ہے، لوگ اسے حبشی کہتے، کوئی مسلی کہتا، کوئی کالو کہتا، یہ ہمارے تکیہ کلام ہیں، ہم لوگوں کو اس طرح چیٹ کرتے ہیں، یہ الفاظوں سے پکارا جانے والا آج جنت کے بازار میں آئے گا۔ اللہ نے جنت میں داخل ہوتے ہی یوسف کا حسن دیا تھا، اور یوسف کا حسن کوئی عام نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام معراج کی رات جب دیکھ کے آئے تھے، آ کے کہا او میرے صحابہ، میری سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پوری کائنات کا آدھا حسن اللہ نے کاٹ کے ایک یوسف کو دیا تھا، باقی آدھا حسن پوری دنیا میں تقسیم کیا تھا۔ اس کا حسن پہلے ملا جب یہ سارے کے سارے لوگ بازار میں آئیں گے نا، وہاں پر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اوپر سے ان لوگوں سے پوچھیں گے ارضیتم ما لا رضانا ربنا، اللہ پوچھیں گے او جنتیوں ارضیتم، کیا تم خوش ہو، کیا تم راضی ہو؟ جنتی کہیں گے ما لا ترضا ربنا، او ہمارے رب اب بھی راضی نہیں ہوں گے، تو نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا۔ اس وقت اللہ فرمائیں گے اے میرے جنتیوں باقی لکم شیئن، ابھی تو تمہارے لیے ایک چیز باقی ہے۔ وہ کہیں گے اے اللہ سب کچھ تو دے دیا، جنت تو نے دی، گھر تو نے دیا، بیوی تو نے دی، غلام تو نے دیے، طرح طرح کی نعمتیں تو نے دے دی، جس کو دل چاہتا ہے حاضر ہو جاتی ہے۔ اے اللہ اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ پتہ کیا فرمائیں گے ہاں جنتیوں باقی لکم شیئن، تمہارے لیے ایک چیز ابھی باقی ہے۔ دنیا میں گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، سجدے کرتے تھے، ماتھے رگڑتے تھے، لیکن میں تمہیں نظر نہیں آتا تھا، تمہیں نظر نہیں آتا تھا، پھر بھی تم مجھے یاد کرتے تھے۔ آؤ آج مجھے دیکھ لو، آؤ آج میں تمہیں اپنا دیدار کرواتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نور کے پردے سائڈ پہ کریں گے، سامنے سے جھانکیں گے، جب اللہ کے چہرے کو جنتی دیکھیں گے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی بڑی بڑی لذتوں والی یہ جنت ہے، ہر ایک نعمت کی لذت الگ ہے، لیکن جب اللہ کے چہرے کو دیکھیں گے، اس حدیث کے الفاظ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتی یوں دیکھیں گے پوری جنت کی نعمتیں بھول جائیں گے، صرف ایک یاد رہے گا تو رب کا چہرہ یاد رہے گا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام اکثر دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک، اے اللہ اپنے چہرے کی جو لذت ہے نا وہ ہمیں ضرور نصیب فرمانا۔ ہم اس کا دعا کرتے ہیں تو اسے سوال کرتے ہیں
نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک جنت کی نعمت سے بڑھ کے یہ اللہ کا دیدار ہوگا، یہ نعمت ہوگی۔ اور جب اللہ کو دیکھیں گے جنتیوں کا خوشی کی وجہ سے اتنا حسن بڑھ جائے گا، یہ جب لوٹ کے اپنے گھر آئیں گے نا تو ان کی وہ حوریں جو بیویاں ہوں گی جب اندر داخل ہوں گے وہ کہیں گی کہ اے سرتاج صاحب، اے ہمارے خامد، بتاؤ تو صحیح آج کیا کر کے آئے ہو؟ آج تو ہمارے حسن کو بھی ماند کر دیا، آج تو تمہارا حسن ہم سے بھی بڑھ گیا ہے۔ اللہ اتنا حسین کر دے گا، اسی حسن کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ تو عارضی ہے، پتہ نہیں کل حادثہ ہو جائے، یہ حسن ختم ہو جائے جس کے لیے ہم سب کچھ بھلا دیتے ہیں۔ خدا را آئیں حقیقت کی طرف، وہ حسن جس کو کبھی زوال نہیں ہوگا، وہ حسن جو ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے، وہ اللہ جنت میں عطا کریں گے۔ وہ آپ کی بیویاں ہوں گی اور وہ کبھی بے وفا بھی نہیں ہوں گی، بے وفائی بھی نہیں ہوگی، اور وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کمواری عورتیں بھی دے گا، گھر بھی دے گا، نعمتیں بھی دے گا، اللہ کے چہرے کا دیدار بھی ہوگا تب اگر ہم دنیا کی زندگی اس انداز سے گزار دے جیسے اللہ نے کہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔